آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی مرتبے والی عورت وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت کیا کرتے تھے، بہت کثرت سے ان کو یاد کیا کرتے تھے، اور جب کوئی جانور ذبح کرتے جہاں اور اپنی ازواج کا حصہ رکھا کرتے تھے وہاں پر حضرت خدیجہ کا حصہ بھی رکھا کرتے تھے، اور وہ تمام کا تمام حصہ آپ کی سہیلیوں میں دوستوں میں غالباً تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں، اور آتا ہے ایک دفعہ حضرت عائشہ فرماتی، میں نے کہا رسول اللہ آپ کیا عائشہ یعنی کہ آپ کیا خدیجہ خدیجہ کہتے رہتے ہیں، ان کی یاد میں پاگل رہتے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، یعنی کہ کوئی اور بھی تو آپ کی زوجہ محترمہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ خدیجہ ہی تھی، ان سے میری اولاد ہے۔ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد پیدا ہوئی اس میں سے صرف حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اس کے علاوہ جتنی بھی اولاد پیدا ہوئی ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تھی 25 سال عمر تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال چھوٹے تھے۔ 5 سال تک کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ 5 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے قاسم کی پیدائش ہوئی، اس کے وہ یہ بعثت سے پہلے ہوئی، یعنی کہ نبوت سے پہلے یہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ پیدا ہوئے، اس کے عبداللہ جن کا نام عبداللہ تھا، ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں پیدا ہوئی، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، یہ 3 بہنیں پھر پیدر پہ پیدا ہوئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ فرمایا کہ عائشہ خدیجہ تھی، ان کے بطن سے میری اولاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور اس وقت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کہ جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا، یعنی کہ اتنی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اتنی مالدار عورت تھی کہ ان کے جو والد ہے خولید بن اسد، وہ یعنی کہ وہ اتنے مالدار تاجروں میں سے تھے، انہوں نے مرنے سے پہلے پہ اپنی ساری جائیداد کا جو کاروبار تھا وہ حضرت خدیجہ کے نام لگا دیا، ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے 2 نکاح کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، دونوں کی وفات ہوئی۔ پھر 10 سال تک، غالباً 10 سال تک حضرت خدیجہ جو صرف مال تجارت لوگوں کو دیتی، لوگ تجارت کر کے لاتے، اس میں سے حصہ کچھ خود رکھتی، خود جو لوگ لے کے جاتے ان کو دیتی۔ تو پھر پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جس کی صداقت اور دیانت مشہور ہے، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو بلایا، ان کو جو انسارا وہ کیا کہتے ہیں مال تجارت دیا اور دے کر بھیجا، اور ساتھ غلام بھیجا، اور غلام سے کہا کہ آپ نے ان کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کرنی ہے۔ وہ غلام جاتے ہیں، عجیب انہوں نے معجزے دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، واپس آتے بتاتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کے واپس آتے ہیں تو دوسرے لوگوں سے زیادہ نفع لے کر کے آتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے غلام کی باتوں کو سن کر بڑی ہی متاثر ہوئی، تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام جب بھیجا کسی کے تھرو، کسی خاتون کے تھرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، رہنے کو جگہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرماتا ہے کہ اگر کوئی عورت، مالدار عورت آپ کی یہ کہے کہ میں خوشی سے اس بات قبول کرتی ہوں، میں تمام اخراجات میں اٹھاؤں گی، تمام معاملات میں اٹھاؤں گی، تب بھی آپ راضی نہیں ہوگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے اس کا ذکر کیا، مشورہ کیا، اور یہ بات بتا دی کہ کوئی بھی شادی کرے تو بڑوں کی اجازت کے بغیر نہ کرے، بڑوں سے پوچھ کر کرے۔ آتا ہے کہ آپ نے پوچھا اور یہ نکاح، یہ رشتہ طے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تقریباً، جس میں 500 درہم حق مہر رکھا گیا، اور یہ رشتہ طے ہوا، اور الحمدللہ اور یہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ ہی ہے، خدیجہ ہی ہے، تو بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے جب مشکل وقت، اور آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے، تو حضرت خدیجہ خود بوڑھی عورت تھی، یعنی کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال عمر تھی، ان کی 55 سال غالباً عمر تھی ان کی۔ 24 سال تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہے، اور 24 سال غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا ہے، کوئی اور نکاح نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تمام نکاح کیے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی نکاح نہیں کیا ہے۔ اور آتا ہے خود کھانا تیار کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار میں لے کے جایا کرتی تھی بڑھاپے کے اندر۔ اور آپ کو پتہ کبھی آپ عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، حج کے لیے اللہ آپ کو بلائے، وہاں جا کر غار حرا پر چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ بوڑھی عورت جاتی، کھانا پکا کر لے کر جاتی، اور جا کر جو سیرف وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دیا کرتی تھی۔ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر جا رہی تھی، تو روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام غالباً کوئی فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر خدیجہ آپ کے پاس آئے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غالباً سلام کہنا۔ تو اتنی فضیلت والی عورت تھی۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی روایات کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام خدیجہ تھا، والد کا نام خولید بن اسد تھا، والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا، اور سن پیدائش 55 سال، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ نبوت سے 55 سال پہلے پیدا ہوئی۔ قبیلہ قریش تھا، زوجیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ سن وفات یعنی کہ 10 نبوی تھی، یعنی کہ آپ کی جو وفات ہوئی ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے ہوئی تھی مکہ۔ اور آپ کا جو جہاں قبر ہے جہاں پر، وہ جنت معلیٰ ہے۔ جنت معلیٰ مکہ المکرمہ کے قریب قبرستان ہے، جہاں پر تمام صحابہ کرام موجود ہیں، اور جہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی موجود ہے وہاں پر۔ اور آپ کی عمر غالباً 65 سال تھی تاریخ کتابوں میں۔ تو یہ امہات المؤمنات میں سے سب سے پہلے میں نے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا۔ میں اپنی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمات تھی، ازواج مطہرات تھی، تمام کا ذکر کروں گا۔ جیسے ان کے بعد حضرت سودا آتی ہے، پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ آتی ہے، پھر زینب بنت جحش آتی ہے، پھر صفیہ آتی ہے، اس کے علاوہ میمونہ آتی ہے، ام حبیبہ آتی ہے، جویریہ آتی ہے، ام سلمہ آتی ہے، حفصہ آتی ہے، عائشہ آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ میں تمام امہات المؤمنین کا اپنی اس لیکچر کے اندر یا اپنی ویڈیوز میں ان کا ذکر کروں گا، کہ جو سا ہے وہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں اور ان کے مراتب اور مقام کیا کیا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور آگے شیئر کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے امہات المؤمنین کون تھی، کیا ان کا مرتبہ تھا اور کیا ان کا مقام تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ بس ایک درخواست آپ سے کرتے ہیں، اگر پہلی دفعہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں لائک کیجیے اور فالو کیجیے، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کے شیئر کرنے سے کتنے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی، وہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی، ایک مقام پیدا ہوگا۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے مولانا مسعود کو بھی ہماری یوٹیوب چینل کا وزٹ کیجیے، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔